جبریل علیہ السلام قرآن لے کر اترے تو فرشتوں کے سردار بنے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو آپ سید الانبیاء بنے۔ قرآن امت محمدیہ پر اترا تو وہ دنیا کی بہترین امت بنی۔ قرآن رمضان میں اترا تو رمضان سب سے افضل مہینہ بنا۔ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا تو وہ بہترین رات بنی۔ قرآن جس انسان کے دل میں اتر جائے تو وہ بہترین انسان بن جاتا ہے۔ قرآن کو دل میں اتارنے کے لیے ہم نے بہترین بندوبست کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر روز رات کو پڑھی جانے والی تراویح کا خلاصہ ہر روز صبح نشر کریں گے تاکہ رمضان کی اصل روح تقوی کو حاصل کیا جا سکے۔ امید ہے کہ ان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے میں آپ اپنے گھر والوں اور احباب کو ہرگز نہیں بھولیں گے۔ یہ ویڈیوز اور ٹیکسٹ ان سے ضرور شیئر کیجیے۔ یہ 15 منٹ کا پروگرام دنیا اور آخرت کی کامیابی کا موجب ہوگا انشاءاللہ۔ کہ کچن کو بند کر دیں اس وقت افطاری کے وقت اور پورا کنبہ بیٹھ کے اللہ کے حضور فریاد کرے، اپنے مصائب، اپنی مشکلات، اپنے غم اللہ کے روبرو رکھیں۔ اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ اپنی صحت کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے مشاکل کے لیے دعا کریں، اپنے رزق کی کشادگی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان کی خیر و برکات کتنی ہی زیادہ ہیں۔ رمضان المبارک کی جو بہت سی خیر و برکات ہیں، رمضان کے ماہ مبارک کے جو بہت سے انعامات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت، ایک بہت بڑی خیر و برکت رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ کس لیے؟ تاکہ تم میں تقوی کی روش پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ روزوں کی فضیلت کے متعلق جو سب سے پہلی بات بیان کرنی وہ یہ ہے، جو کہ اس آیت مبارکہ میں بھی ہم کو نظر آئی، وہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے متقی بننے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ روزے کی وجہ سے بندہ متقی بن جاتا ہے، اس میں تقوی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں؟ تقوی کیا ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی مارکہ اعلیٰ کتاب ریاض الصالحین میں تقوی کا معنی بیان فرماتے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں، حفظ النفس اما یؤثم، اپنی جان کو ہر اس برائی سے بچانا جو اسے گناہ گار کر دے، اپنی جان کو ہر اس بات سے بچانا جو اسے گناہ گار کر دے۔ اللہ اکبر۔ امام نووی پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ غور کیجیے ذرا۔ تو روزے کس لیے فرض کیے گئے؟ تاکہ بندے جو ہیں وہ متقی بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو متقی ہے دنیا میں بھی اس کے لیے خیر و برکات ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے خیر و برکات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو متقی بنائے۔ روزوں کی فضیلت کے متعلق ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو خیر کے دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازہ روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ارشاد فرماتے ہیں، یا معاذ الا ادلک ابواب الخیر، معاذ کیا میں تمہیں جو خیر کے دروازے ہیں ان کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ اللہ اکبر۔ کیا نصیب ہیں حضرت معاذ کے۔ جواب میں عرض کرتے ہیں، قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ضرور فرمائیے، ضرور میری رہنمائی فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
خیر کے جو دروازے ہیں اس میں سے پہلا دروازہ یا ایک دروازہ الصوم، روزہ ہے۔ فرمایا صوم الجنہ، اور معاذ سنو، یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دو فریقوں میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ڈھال کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تلوار کے وار سے بچنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس ڈھال کو استعمال کرو، اور وہ ڈھال کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ روزے کی فضیلت کے متعلق احادیث مبارکہ میں ایک اور بات بھی آئی ہے، ایک تیسری فضیلت بیان ہوئی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کی وجہ سے صحت و تندرستی ملتی ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، لوگو روزے رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، صحت ملے گی اس سے تمہیں۔ اللہ اکبر۔ کون بتلا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں۔ یہ سب جو بھی فرامین ہمیں مل رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے امت کو بتلا رہے ہیں، یہ قیمتی نسخے۔ اسی طرح روزے کی فضیلت کے متعلق ایک چوتھی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا، جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے کس طرح؟ ایمانا واحتسابا، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے۔ واحتسابا، احتساب سے کیا مطلب ہے؟ کیا مراد ہے یہاں؟ لوگ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، احتساب سے مراد یہ ہے، لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے، علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ، کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں کہ یہ میں روزے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہوں، اور اس امید پر رکھ رہا ہوں کہ میرا رب اس پر مجھے اجر عطا فرمائیں گے۔ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا، آگے کیا فرمایا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روزے کی فضیلت کے متعلق ایک پانچویں بات یہ ہے کہ روزہ دار سحری میں جو کھاتا پیتا ہے وہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے سراپائے برکت بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناشتہ تو ہم روز کرتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی ناشتے کو برکت نہیں کہا گیا، لیکن رمضان المبارک میں جو سحری کے وقت ہم کھائیں گے پیئیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے سراپائے برکت بن جاتا ہے۔ اور بھائیو، یہ برکت کا لفظ ہمارے اسلام میں تو نظر آتا ہے، لیکن غیر اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ ذرا کسی انگریز سے پوچھ کے دیکھیں کہ کیا انگریزی میں بھی برکت کا کوئی معنی ہے؟ وہ محروم ہے اس نعمت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تسحروا وان فی السحور برکہ، فرمایا سحری کیا کرو اور سحری کے وقت ضرور کچھ کھایا پیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے اس کھانے پینے میں برکت رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے سحری کی، غور کیجئے ذرا۔ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سحری بھی کرتے اور اس نعمت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں؟ کس طرح؟ 1 بجے 2 بجے 2:30 بجے سحری کر لیتے ہیں، یعنی کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں کہ جی ہم نے سحری کر لی۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سحری فجر سے متصل کیا کرو۔ کتنا متصل کیا کرو؟ زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ کا فرق ہونا چاہیے۔
جب یہ سحری کرو گے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، یہ وہ سحری ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے بندے، اللہ اور اس کے فرشتے بندوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ وہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے اس بندے کو جس نے تیرے لیے سحری کی، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے درجات کو بلند فرما۔ تو بات عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے فضائل کیا ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کے متعلق، اس کی فضیلت کے متعلق ایک چھٹی بات یہ ہے کہ روزہ دار افطاری کے وقت جو دعا اللہ سے، جو فریاد اللہ سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے روزہ دار کی، کیا شان ہے روزہ دار کی۔ کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ افطاری کے وقت جو دعا کی جائے گی اسے رد نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کے اس ارشاد کو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الجامع میں نقل کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، سنو 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ کون ہے یہ خوش قسمت؟ فرمایا الامام العادل، وہ عادل حکمران جو عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہے۔ اس کی دعاؤں کو، اس کی فریادوں کو اللہ رد نہیں فرماتے۔ اور دوسرا خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا والصائم حین یفطر، اور روزہ دار جب کہ وہ اپنے روزے کو افطار کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بھی دعا اپنے رب سے کرے گا، جو بھی فریاد اپنے رب سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ اَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اور مظلوم کی دعا جب بھی وہ اپنے رب سے فریاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو، اس کی فریاد کو رد نہیں فرماتے۔ رک جائیے، یہاں ایک نقطہ اور سمجھ لیں کہ مظلوم کا مسلمان ہونا ضروری نہیں، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ہے تو وہ اللہ کا بندہ، جب بھی اپنے رب کو پکارے گا، جب بھی اس پہ ظلم کیا جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اللہ اس کی فریاد کو سنتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو روزہ دار ہے افطاری کے وقت جو بھی دعا اپنے رب سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ یہاں ذرا رک جائیے، کتنے ساتھی ہیں، خاص طور پر بیچاری ہماری خواتین افطاری کے وقت بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں۔ وہ کس چیز میں مصروف ہوتی ہیں؟ افطاری بنانے میں۔ طرح طرح کے کھانے بن رہے ہوتے ہیں، پکوڑے تلے جا رہے ہیں، سموسے تلے جا رہے ہیں، شربت بنائے جا رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا۔ افطاری بنانے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی بری بات نہیں، ضرور بنانی چاہیے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن یہاں بات سمجھنے والی کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ افطاری کے وقت کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ کتنا عظیم وقت ہے دعا کی قبولیت کا۔ ان کاموں کو جلدی بھی کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ ہماری بہنیں اس کا اہتمام کریں کہ کچن کو بند کر دیں اس وقت، افطاری کے وقت، اور پورا کنبہ بیٹھ کے اللہ کے حضور فریاد کرے، اپنے مصائب، اپنی مشکلات، اپنے غم اللہ کے روبرو رکھیں۔ اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ اپنی صحت کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنی مشاکل کے لیے دعا کریں، اپنے رزق کی کشادگی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اتنے قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ کی فضیلت میں ایک اور اہم بات، 7ویں بات یہ ہے کہ روزہ کا جو اجر و ثواب ہے وہ عام نیکیوں سے یکسر مختلف ہے، اس جیسا نہیں۔ وہ عام نیکیوں جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح میں اس کو نقل کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔
وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کے ہر عمل کو بڑھایا جاتا ہے، الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی اس کے بدلے میں 10 گنا عطا کیا جاتا ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، الی 700 ضعف، کہاں تک؟ 10 سے لے کر 700 تک۔ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ 10 گنا سے شروع ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک گناہ کیا کیا لکھا جاتا ہے؟ ایک بدی لکھی جاتی ہے میرے بھائیوں۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے، کتنی کرم نوازی ہے، کتنے احسانات ہیں اللہ کے اپنے بندوں پر، غور کیجئے۔ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ خود قرآن میں اللہ اس بات کا شکوہ فرما رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اس کی قدر ہی نہیں جانی کہ اللہ کریم کتنے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے شخص کو کہاں بھٹک رہا ہے، تیرا رب کتنا کریم ہے، تو نے اس کو پہچانا ہی نہیں۔ اس کے قریب تو آ، دیکھ تو صحیح تیرا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے تجھ پر، کتنی بخشش کرنے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، ایک سے ایک نیکی 10 گنا، اور 10 سے 700 گنا۔ یہ 700 گنا تک کیسے پہنچتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ اخلاص کی بنیاد پر، جو عمل جتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جائے گا اتنا ہی بڑھ جائے گا، اور اس کی مقدار 700 تک جاتی ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ وقال اللہ تعالی الا الصوم، لیکن روزہ اس ضابطے سے، اس قاعدے سے مختلف ہے۔ یہ قاعدہ، یہ ضابطہ، یہ کلیہ روزے پہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ باقی عبادات کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے نہیں، وہ سب اللہ کے لیے ہیں، لیکن یہ اللہ کے لیے خاص کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ غور کیجئے ذرا، پیاس لگ رہی ہے، پانی بھی مہیا کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن بندہ نہیں پیتا، نہیں میں نہیں پیوں گا۔ کھانا رکھا ہے، بھوک لگ رہی ہے، نہیں کھاؤں گا۔ بیوی گھر میں حلال ہے اس کے لیے، لیکن روزہ اللہ کے رکھا اس میں منع ہے، پاس نہیں جاتا۔ صرف اللہ دیکھ رہا ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نماز سب دیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے سب دیکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہوئے لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے، زکوٰۃ دی جا رہی ہے لوگ جانتے ہیں، جو بھی نیکی کرے گا کسی نہ کسی بہانے لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ لیکن روزہ اتنا مخفی ہے کہ اس کا رب جانتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے یہ خالص میرے لیے ہے، اس بندے نے میرے لیے رکھا، مجھے راضی کرنے کے لیے رکھا، اس کا اجر و ثواب میں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے اللہ ہی جانتا ہے، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی نبی، کوئی رسول، کسی کو نہیں پتہ کہ اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ اور بھائیو غور کیجئے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے انعامات بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ کیا کوئی اللہ سے بڑا ہے؟ رب عرش عظیم کے مالک اللہ، ان کا انعام کتنا بڑا ہوگا، خود کتنے بڑے ہیں وہ، ان کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، کسی کو نہیں پتہ۔ تو بھائیو روزے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، روزے کی جو 8ویں فضیلت بیان کرنے جا رہا، فرمایا للصائم فرحتان، ارے سنو، جو روزہ دار ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے نصیب میں دونوں خوشیاں کرنا۔ 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی کیا ہے؟ فرحت عند الافطار، جب پورے دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد افطاری کرنے لگتا ہے تو اس کی خوشی قابل دید ہوتی ہے، سامنے ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا شربت رکھا ہے، کھانے کی چیزیں رکھی ہیں اور اذان کا انتظار کر رہا ہے۔ اس وقت ذرا روزہ دار کی کیفیت تو پوچھو، کتنی خوشی اسے محسوس ہو رہی ہوتی کہ بس ابھی اذان ہونے والی ہے اور میں نے روزہ افطار کرنا ہے۔ یہ خوشی ہے جس کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء ربہ۔ اور دوسری خوشی کب ملے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری خوشی کب ملے گی؟ دوسری خوشی اس دن ملے گی جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی۔
سب کو دوسری خوشی عطا فرما۔ روزہ کی فضیلت کے متعلق ایک 8ویں بات یہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند الافطار اور فرحت عند فطرہ، جب وہ روزہ افطار کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خوشی عطا فرماتے ہیں، وہ فرحت عند لقاء ربہ، اور کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی تو اسے خوشی نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر، کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوتے وقت خوشی کس کو نصیب ہوگی؟ ارے خوشی اس کو نصیب ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا۔ مجرمین کو خوشی نصیب تو نہیں ہوگی، خوشی صرف نصیب ہوگی ان کو جن سے اللہ راضی ہوگا۔ یا اللہ ہم سب کو خوشی نصیب فرمانا۔ اسی طریقے سے ایک 9ویں فضیلت روزے کے متعلق یہ ہے کہ روزہ دار کی جو منہ کی بو ہے وہ اللہ کو کستوری سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ اکبر، یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتلانا چاہ رہے ہیں بندوں کو؟ اے بندو، اگر تمہارے منہ کی جو بو ہے جو کھانے اور نہ پینے کی وجہ سے آتی ہے وہ مجھے اتنی پیاری ہے تو مجھے کتنا پیارا ہوگا، تو مجھے کتنا پیارا ہوگا۔ ارے روزہ اللہ کو کتنا محبوب ہے اور روزہ دار اللہ کو کتنا محبوب ہے، غور کیجئے ذرا۔ اسی طریقے سے بھائیوں، روزہ کی فضیلت کے متعلق ایک 10ویں بات یہ ہے کہ قرآن اور روزہ کل قیامت کے دن اللہ سے بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ کس کے لیے؟ روزہ دار کے لیے شفاعت کریں گے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور روزہ کل قیامت کے دن بندوں کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے۔ کن بندوں کی سفارش کریں گے؟ ان بندوں کی سفارش کریں گے جنہوں نے اپنے تعلق کو قرآن سے توڑا ہوا ہے۔ رمضان آ کے گزر گیا، جیسے رمضان سے پہلے سے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی رہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں، سفارش ان کی کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ یا اللہ میں نے پورا دن تیرے اس بندے کو کھانے پینے سے اور شہوت سے روکے رکھا، فشفعنی فی، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیے۔ اور قرآن کیا کہے گا؟ یا اللہ رات کو میں نے اس کو قرآن سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے کھڑا رکھا، نیند سے بعد رکھا، فشفعنی فی، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیے۔ فشفعان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں ایک نکتہ اور غور کیجئے، قرآن اور روزے کی سفارش کو قبول کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رد نہیں فرما رہے۔ اور اگر انہوں نے ہمارے خلاف حجت قائم کر دی تو کیا ہوگا؟ ان کی حجت کو رد کیا جائے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ قرآن حجت بن کے کھڑا ہو جائے گا، یہ روزہ حجت بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ یا اللہ اس بندے نے ہمیں برباد کیا، ہمیں پیٹھ پیچھے پھینک دیا، ہماری کوئی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے اور ہمیں قرآن اس سے ہمیں تعلق بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے لیے کل کو قرآن اور روزہ سفارش کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق جو بات بیان کی گئی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور رمضان کی قدر و منزلت، شان و عظمت، اس کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد